عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار كتاب الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجود القرآن تجويدا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قراءة الروحاني وعرفانی و نورانی مجلس کے سرپرست اعلیٰ ولی کامل قطب عالم حضرت الحاج مولانا شاہ عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو خانقاہ رائے پور کے روح رواں اور اکابرین کے رائے پور کے جانشین اور یادگار ہیں، اور اس آج کے مسابقے کے صدر محترم ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی ناز شخصیت حضرت مولانا قاری سید ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اکابرین، میں آپ کو اپنے دلی تاثرات اور جذبات اس طرح بتلانا چاہتا ہوں کہ اس سیزن میں تقریباً 30 یا 31واں جلسہ ہے جس میں میں شریک ہوں، اور آج کا یہ تیسرا جلسہ ہے، لیکن میں نے اس سیزن کے جلسوں میں سے کم جلسے ایسے دیکھے جو با منظم اور با سلیقہ اور اس طریقے سے سماعت کرنے والے سامعین بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سنجیدگی کو سلامت رکھے، اور جو آپ ادب فرما رہے ہیں قرآن کا، اہل قرآن کا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، اللہ تعالیٰ اس ادب کی برکت سے آپ کی نسلوں میں علماء، قراء، حفاظ، مفسرین، محدثین، مفکرین، ذاکرین، عابدین پیدا فرما دے، آمین۔ آج کے جلسے کی نوعیت کچھ مختلف ہے، اور یہاں پر جیسا کہ مجھ سے قبل ہمارے دیگر بزرگوں نے قرآن کریم کے تئیں اپنے تاثرات اور اپنے ملفوظات کے ذریعے سے بتایا کہ دراصل قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے اور قرآن اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ تمام چیزیں دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق ہے،
خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کی مخلوق ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کتاب اللہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا، اس لیے یہ مخلوق نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے اور خالق کی صفت ہے۔ ابھی حافظ صاحب یہ حفاظ کی شان میں جو ترانہ پڑھ رہے تھے کہ فلاں حافظ زندہ باد، فلاں حافظ زندہ باد، حقیقت ہے اللہ زندہ باد ہے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام۔ اللہ زندہ ہے، اللہ حی، اللہ زندہ ہے اور اللہ باقی رہنے والے ہیں۔ تمام کی تمام دنیا فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، گرم برم ہو جائے گی، کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کی صفات باقی رہے گی۔ اور جن سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہو گیا، وہ سینے جس قرآن کریم کا حفظ کا مقام بن گئے، گنجیلے بن گئے، اور وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، ان حافظوں نے وہ مقام حاصل کر لیا، وہ صفت اپنے ساتھ متصف کر لی جو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے، جی اللہ تعالیٰ خود حافظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اپنے حکم سے جو اس کا اہم سافٹ ویئر ہے وہ لوح محفوظ ہے، فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر ہے، یہ قرآن کریم بیت المعمور کے اندر ہے، اور یہ قرآن کریم ان حفاظ کے سینوں کے اندر ہے۔ یہ حافظ بن گئے، ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھ دی گئی، اور یہ عمل قرآن کریم کے سننے سنانے کا یہاں جو ہوا وہ جنت میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جنت میں سارے کام بن، نماز بن، روزہ بن، حج بن اور تسبیحات بن، 3 کام جنت میں باقی ہوں گے۔ ایک کام کھانے پینے کا ہوگا الحمدللہ، جس کو بڑے شوق سے آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن دوسرا کام جلسے کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا منورنجن کرنے کے لیے حور و غلمان کو نغمات کے ساتھ سنائیں گے، اور وہ حور و غلمان طرح طرح کی آوازوں سے جنتیوں کا منورنجن کریں گے تاکہ جنتی بور نہ ہو جائیں۔ پھر ہود علیہ السلام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے جنتیوں اور کچھ سننا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اے اللہ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کرے وہ دن ہمیں نصیب ہو جائے جب اللہ رضوان سے کہیں گے یا رضوان ارفع، اے رضوان یہ پردے ہٹا دے، اور پھر اللہ کی ذات من وجہ، اللہ کی ذات بلا کسی رکاوٹ کے الحمدللہ ہمارے سامنے ہوگی، جنتیوں کے سامنے ہوگی۔ اور آتا ہے روایات میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات مبارک سے، زبان مبارک سے سورہ انعام پڑھ کر سنائیں گے۔ تو جنت کا عمل ہوا نہیں ہوا، تو جنت کا عمل یہاں جب تک اللہ نے چاہا ہوا اور ہوتا رہے گا معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور جگہ منظور ہو، کوئی اور جگہ اللہ کو قبول ہو جائے، جی یقیناً وہ جگہ اللہ کو پسند ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ خیرکم من تعلم صرف قرآن پڑھنے والے ہی بہتر نہیں، پڑھانے والے ہی بہتر نہیں، بلکہ وہ ماں باپ بھی بہتر ہے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ جگہ بھی بہتر ہے، وہ تپائی بھی بہتر ہے، وہ چٹائی بھی بہتر ہے، وہ مکان بھی بہتر ہے، وہ مکین بھی بہتر ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ مبارکباد کے لائق ہے جناب قاری لقمان صاحب، اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے اسلام کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لقمان کا ذکر قرآن میں کیا، ایک لقمان آپ کے دبیڑی میں پیدا کر دیا۔ جی اگر یہ چاہتے، جیسا کہ ابھی بتلایا، ان کے استاد محترم ان کو تعلیم میں جگہ دلوا دے، میں گارنٹی لیتا ہوں مساحلون میں جگہ دلوا دو، جی آؤ میرے مدرسے میں پڑھاؤ، 50,000 روپے تنخواہ دوں گا قرآن کی محبت میں۔ لیکن دبیڑی والوں، یہ صرف اور صرف قرآن کریم کو جی وجود القرآن تجویدا، ایک طرف آپ قرآن پڑھتے ہو، ایک طرف رمضانوں میں وہ گھاس مشین چلتی ہے، وہ اللہ کی لعنت برستی ہے، وَبَقَالُ الْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ۔ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے، آپ کا تعارف پوچھا جائے، آپ میرے سے میرا نام پوچھے اور میں کہوں محمد شاہد صاحب، تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں قرآن کریم کا یہی اسلوب ہے، قرآن کا یہی حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، اس کا حق ہے تلاوت کا، جیسے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَجَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا۔ اس کی ادائیگی کیجئے، اس کے حروف کو صحیح پڑھیے، صفات کا خیال کیجئے، قواعد کی ادائیگی کیجئے، اور جو بھی اس کے اندر جو اس کے رموز ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، ان کو ادا کر کے پڑھیے، ثواب ملے گا۔ اور یہ کیا بس ایسا حبیب جی چاہیے مسجد میں مولوی صاحب جو ادھر یا ادھر پارا آدھے گھنٹے میں بہت بڑھیا حبیب جی آیا، جی نہیں، سننے والے بھی گنہگار اور سنانے والے بھی گنہگار۔ مفتی صاحب بیٹھے مسئلہ معلوم کر لیو، اللہ کے لیے یہ بالکل قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں شکایت پیش کریں گے، مقدمہ کر دیں گے، اے اللہ اس قوم نے قرآن کا کھلواڑ بنا لیا، مذاق بنا لیا، اس طریقے سے قرآن میں نے سکھایا۔ صحابہ کرام 7 سال میں ایک سورت سیکھتے، صحابہ کرام کی تلاوتیں الگ ہوتی، ایک تلاوت مہینے میں کرتے، ایک تلاوت ہفتے میں کرتے، ایک تلاوت ایک دن میں کرتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 3 سال میں مکمل کرتے۔ ان کی تلاوتیں کیسی تھی؟ ان کی تلاوتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن کریم یقیناً جب اس کے حق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حرمین میں پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے جب اس کو پڑھتے ہیں، جی آج دنیا کے گویے اور دنیا کے میوزیم آج دنیا کے اندر چکانے والے ہیں۔ جب یہ قرآن امریکہ میں پڑھا گیا تو امریکہ کے ان گویوں نے اور ان میوزک کاروں نے جو گانے میں عالمی شہرت رکھتے ہیں اور جو اس فن کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا یہ کون سا میوزک ہے؟ اس میوزک کے سامنے تو سارے میوزک فیل ہے۔ اے خدا را، اگر آپ کے بچے کی آواز اچھی ہو اور آپ کا بچہ ترنم کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی نغمہ اور اس سے بہتر کوئی اور سننے والی چیز ہو نہیں سکتی۔